السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس ایک نیا عمل لے کر۔ تو جو ہمارے لیے یہ وظیفہ سب کے لیے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ہم جو ہیں سب مل کر اس وظیفے کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے جو ہے نا وہ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے میری جو ہے نا یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ان لوگوں تک جو ہے نا یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس کا اس قدر اجر دے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ایسی کوئی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے جو بالکل ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے مسائل سے ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا وہ کوئی بھی نہ کرے، جو چیز میں پڑھ رہا ہوں وہ کوئی بھی نہ پڑھے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ نا ہر انسان کے اندر جو ہے نا کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو میری جو ہے نا وہ ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں، جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری زندگی بدل سکتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہی چیز دوسروں کو بھی دے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی جو ہے کہاں تک آپ کو لے کر جا سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں جہاں پر جو ہے نا ہم اپنا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے لیے عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہر چیز سے جو ہے نا ہر مشکل سے نکال دے۔ ہم جو ہے نا اپنے معاملے میں بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس مسائل میں جو ہے نا ہم ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کسی کی وجوہات کوئی ہوتی ہیں، کسی کی کوئی ہوتی ہیں، لیکن مسئلے مسائل ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ بالکل بھی خود غرض نہیں ہونا اپنے معاملے میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کو مشکل دیکھیں تو آپ نے جو ہے نا اس سے یہ چیز لازمی شیئر کیا کریں کہ میں نے اپنے فلاں مسئلے میں یہ کام کیا تھا، چاہے وہ آپ نے کوئی سبق پڑھا تھا یا اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی، کوئی قرآنی آیت پڑھی تھی، کوئی بھی یعنی کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کیا تھا، تو وہ آپ نے جو ہے وہ لازمی دوسروں سے شیئر کرنا ہے کہ آیا فلاں ٹائم پہ جو ہے نا میں نے یہ فلاں کام کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے نا وہ کس قدر اجر ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی، آپ کا یہ چھوٹا سا عمل کسی کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا ایسا بھی بہت زیادہ دیکھا کہ جہاں پر جو ہے نا انسان کسی کے مسئلے کو دیکھتا ہے تو پہلے تو یعنی کہ کیا میں لفظ یوز کروں، جس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، پہلے جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا اس کیٹیگری میں اس کے مسئلے مسائل سنتا ہے، اور خصوصاً وہی ہوتے ہیں جو دین کی باتوں کو جانتے ہیں، جو دین بہت زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ لمبی چوڑی لسٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، فلاں ٹائم کرنا ہے، یہ وہ یعنی کہ بہت لمبی لسٹ بتا دیتے ہیں جو ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ کچھ کی جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں، اور آپ یہ سب جانتے ہیں جو یعنی کہ مدرس ہیں وہ یہ چیز جانتی ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو ٹائم پراپر نہیں دے پاتے۔ تو سب سے جو ہے نا سب سے بیسٹ حال یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ جب ہم اللہ سے باتیں کرنی شروع کریں گے، ہم دوسروں کو بھی تو اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں نا، جب ہم جو ہیں اپنے رب سے باتیں کریں گے، ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں لازمی نوازے گا۔
اور وہ نوازتا بھی ہے. ہم جو ہے نا اس چیز سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. ہم یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں تو وہ آیا کہاں سے آئی ہیں, تو وہ کہاں سے آنی ہے. اللہ تعالیٰ جب زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے, تو ہم بندوں کو رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ناشکری کر جاتے ہیں اور اس چیز کو نام دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس میں ہماری محنت بھی شامل ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وسیلے بھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمیں نعمتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہم نے جو ہے نا یہ لازمی سوچنی ہے کہ اگر ہم سب محنت کرتے جائیں گے نا, اگر ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, صرف ہم کہتے ہیں نا ہم محنت کر رہے ہیں, اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں, تو آپ جو ہے نا ایک ٹائم کا بھی جو ہے نا وہ کھانا اپنی محنت سے نہیں لا سکتے. وہ کس بنا پر؟ جب آپ کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے, آپ یقین ہی اس چیز پر رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی محنت سے کیا ہے, تو آپ اپنی محنت پہ آئیں نا, خالی اپنی محنت پر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے, صرف اپنی محنت پہ آئیں, تو آپ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کس قدر ہمیں نوازا ہے. جو ہم جگہ جگہ جاتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, کبھی کسی کو مسئلے بتاتے ہیں, کبھی کسی کو مسئلے بتاتے ہیں, اگر ہم سچی لگن سے سچے دل سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز سے نوازے گا. ہم جو ہے نا آسرے ڈھونڈتے ہیں, فلاں کو بتا لیا, فلاں کو بتا لیا, دل ہلکا کر لیا. نہیں, ایسا نہیں کرنا. سہارا آسرا ڈھونڈنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ سنتے ضرور ہیں, کسی کو بتانے کا ڈر خوف ہی نہیں ہوتا. وہ کس لیے نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تو اپنے رب سے باتیں کریں نا, اور رب تو سب کا ہے. یہاں پر جو ہے نا یقین کی بات آتی ہے. اگر آپ اپنے اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. میں نے بہت جو ہے نا ان چیزوں پہ آزمایا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گی, اپنی ذات کی بات کروں گی. جب میرا بالکل بھی جو ہے نا وہ دل نہیں کرتا, جب میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہوں, نماز اکثر ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا, اتنی ٹینشن یعنی کہ اپنے سر پر سوار کر لیتی ہوں کہ نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے نا میں کہتی ہوں اگنور مارتی ہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں نے جانماز نہیں بچھانا. اچھا ایک نماز میں گزار لوں گی, رو دھو کے گزر جائے گی. پھر دل میں کیا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے بھی بٹھانا جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے, وہ چیز ناپسند کی جا رہی ہے. پھر جس طرح بندہ یعنی کہ لڑتا ہے اس انداز میں, غصے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے, وضو کیا, نماز نہیں پڑھنی, پہلے کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ لی رو دھو کے, پھر میں نے ویسے جان نماز پہ بیٹھے رہنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے لفظ ادا نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہ ہمارا حال اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بتانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا پردہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. لیکن کیا ہے, ہم زبان سے بول نہیں پاتے, تو ہمارا دل جو ہے نا وہ روتا ہے, ہمارا دل بولتا ہے. اور جو دل کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ 100% سچی ہوتی ہیں. دماغ تو ہمارا بہت کچھ سوچتا ہے, بہت کچھ ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, فلاں کو یہ سبق سکھائیں گے فلاں. لیکن نہیں, دل کی آواز جو ہے نا وہ سچی ہوتی ہے. ہم جو کچھ مرضی کر لیں, ہمارا دماغ بالکل بند ہے, ہماری زبان بالکل بند ہے, لیکن ہمارا دل بول رہا ہے. دلوں کے ہے نا اتنا زیادہ ایکسپلین کر کے تھک جائیں گے, لیکن وہ بات کے تہہ تک اتنی جلدی نہیں پہنچ پاتا ہے جتنی جلدی ہمارے دل کے حال جو ہے نا وہ ہمارا رب جان لیتا ہے. اور جب رب جان لیتا ہے نا تو وہاں پر آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بیٹے نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے جاتا ہے جمعے کو بابا کے ساتھ. اس نے دعا کی کہ بابا مجھے اس نے بولا کہ بابا مجھے دعا کرنا سکھائیں. اس کے بابا کا جواب تھا کہ بیٹا دعا کرنی میں نے نہیں سکھانی آپ کو, جبکہ وہ سکھا سکتے تھے. 3.5 سال کا بچہ کوئی بہت بڑا بچہ نہیں ہے. اس نے کہا بابا مجھے دعا کرنا سکھائیں. بابا کا جواب تھا میں دعا کرنا نہیں سکھاؤں گا. ہاتھ اٹھاؤ, مسجد میں آئے ہو آپ, ہاتھ اٹھاؤ, جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے آپ مانگو. ایک میں آپ کو جو ہے نا سمپل سی مثال سے آپ کو
یہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچوں کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو کس طرح رد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر مشکلات آتی ہیں ہم پر، لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے نے اتنی شدت میں جو ہے نا اتنی مشکلات برداشت کر لینی ہیں، تو ہم برداشت کرتے بھی ہیں. جہاں پر ہمارا بالکل صبر ٹوٹنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات ختم کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو بابا نے کہا کہ میں نے دعا کرنا نہیں سکھانی، تم نے جو مانگنا ہے اپنے رب سے خود مانگو. تو اس دن گرمی بہت زیادہ تھی. اس نے کیا کہا کہ اللہ جی بارش ہو جائے. ایک چھوٹی سی لائن آپ دیکھیں، اس نے چند 3 لفظوں میں کیا کہا، اللہ جی بارش ہو جائے، گرمی بہت زیادہ ہے. جیسے ہی حسن باہر نکلا مسجد سے، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، بارش ہونے لگ گئی. کہتا ہے بابا میں نے تو اللہ سے بھی دعا مانگی تھی کہ گرمی بہت ہے بارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی. آپ یہ جان لیں کہ اس ٹائم پتہ نہیں کون سا گھڑی تھی نا قبولیت کی، اور وہ بچہ تھا مسجد میں جاتا ہے ہر جمعے اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں اس کی کون سی عطا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی تھی، بارش ہونے لگ گئی. تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹائم نہ دیکھیں. جس ٹائم بھی آپ فارغ ہیں، دل پریشان ہیں، آپ مایوس ہیں، ہم نے بس اللہ سے دعا کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کس گھڑی میں سنی جانی ہے، ہماری قبولیت کیا ٹائم ہے. بعض اوقات بہت، ہم لوگ بھی تو انسان ہی ہیں، بعض اوقات بہت پریشان ہوتی ہوں کسی بات پہ، اپنی والدہ سے شیئر کرتی ہوں میں، اور وہ چیز ہر دفعہ ایک ہی چیز بتاتی ہیں کہ صبر. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وقتی طور پر ہمیں باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں اپنی والدہ کی، اور بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آگے سے ہمیں بات کا حل نہیں بتایا جاتا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور پھر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں، تو وہ ہمیں یوٹیوب سے کیا اس کو کہتے ہیں، بہت سی ایسی آیات وغیرہ لنک سینڈ کرتے ہیں یوٹیوب سے کہ آپ یہ پڑھو دل کو سکون ہوگا. تو واقعی ہوتا ہے، وقتی طور پر بہت جو ہے وہ جذبات میں بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. پیچھے سے ہماری گائیڈ لائن اچھی ہے، وقتی طور پر ہمیں اس گائیڈ لائن میں بھی غصہ آتا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ ہماری آخرت ہی سنوار رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں گائیڈ ہی کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اتنا عقل اور شعور دے کہ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں نا، باہر کے مسئلے مسائل دیکھتے ہیں نا، اس کی نسبت ہمارے کوئی بھی مسئلے نہیں ہے، کسی بھی قسم کے مسئلے نہیں ہیں. اور ہمیں جو یہ اپنے مسئلے جو ہے نا وہ پہاڑ جتنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جو ہے نا پہاڑ جتنے ہماری زندگی میں مسئلے آتے ہیں، لیکن نہیں، باہر کی دنیا دیکھیں نا، باہر کی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر دکھی ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں اپنے بندے کو، اور کچھ جو ہے نا وہ ان دکھوں کو لے کے جو ہے نا وہ بس بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں دے دیا ہے تو اسی میں اپنی زندگی گزارنے، کوئی محنت وغیرہ نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو سکون دینے کے لیے نازل کیا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس ٹائم پر ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم چند آیات اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے. ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن پاک میں، ہر مسئلے کا حل. اگر ہم ان مسائل کے حل سے ہٹ کر جو ہے نا وہ قرآن پاک کو اپنی ریگولر زندگی بنا لینا، تو ہماری زندگی میں مسئلے آئیں گے بھی تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں مسائل آئیں. لیکن کیا عادت ہے، یہاں پر سارا مسئلہ ہی جو ہے نا وہ ٹائم کا آ جاتا ہے. بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا ٹائم ہماری ضروریاتی زندگی میں گزر جاتا ہے. اس چیز کی طرف ہم لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم 5 7 منٹ کر کے بھی آئیں نا تو ہم اس لیول پر آ سکتے ہیں. اور ہمیں جس طرح کا ٹائم ہے، ہمیں واقعی قرآن پاک کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کربلا کے میدان میں بارش، وہ پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، پانی نہیں تھا،
تو اس دفعہ جو 9 محرم آئی، سب جانتے ہیں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، تو یہ قیامت ہی ہے نا، یہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے باتیں کریں۔ میرے پاس اس ٹائم کوئی نہیں ہے سوائے ایک کیمرے کے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے، میں باتیں کری جا رہی ہوں، میرے منہ سے خود ہی باتیں نہیں کری، مجھے نہیں پتا، میں نے نہ کچھ سوچا تھا کہ میں نے کس کیٹیگری کی ویڈیو بنانی ہے، تو لیکن نہیں، یہ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے نا ہمیں اللہ سے کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی تو ہم ڈائریکٹ رابطے کرتے ہیں نا آس پاس کے لوگوں سے، یہ ڈائریکٹ رابطہ ہمیں اپنے رب سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں لازمی نوازے گا۔ تو باقی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے جو ہے نا وہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔